اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، 141 سے لے کر 152 تک۔ کذبت ثمود المرسلین، سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا امانتدار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہے تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، یعنی ان باغوں اور ان چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حدیم، اور ان کھیتوں میں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ ان آیتوں کی مختصر سے تشریح سن لیجئے، تفصیل اور تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ سمود کا مسکن ہجر تھا جو حجاز کی شمال میں ہے، آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ عرب تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزر کر گئے تھے، جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ میرا بھی سفر جب بھی تبوک کا ہوتا ہے اسی مدائن صالح سے گزرتا ہوا میں جاتا ہوں عام طور سے، یا تبوک سے واپسی پر وہاں قیام کرتا ہوں، اور وہاں جو بھی عرب ساتھ ہوتے ہیں ان کے سامنے پوری قوم سمود کی تاریخ اور ان کے قصے اور ان کے قرآن شریف میں جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ہر شخص اور ہر گروہ جس کو دنیا کا ساز و سامان ملتا ہے وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ یہ سب اس کا حق ہے اور وہ جس طرح چاہے اسے استعمال کرے، مگر یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اسباب صرف امتحان کی مدت تک کے لیے ہے، اس کے بعد وہ اس طرح چھین لیا جائے گا کہ آدمی کے پاس ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ حد سے گزرنے والا مسرف وہ شخص ہے جس کے پاس دولت آئے تو وہ شکر کے بجائے فخر کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے، وہ اقتدار پائے تو تواضع کے بجائے گھمنڈ کرنے لگے، اس کو عہدہ دیا جائے تو وہ اس کو خدمت کے بجائے اپنا نام بلند کرنے کے لیے استعمال کرے۔ مواقع کے یہی غلط استعمالات ہیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ قوم سمود کے بڑے لوگ اسی قسم کے اسراف میں مبتلا تھے اور ان کے عوام ان کی پیروی کر رہے تھے۔ پیغمبر نے انہیں متنبہ کیا کہ یہ لوگ جن کو تم بڑا سمجھتے ہو وہ تو خود بے راہ ہیں، پھر وہ تم کو کیسے راستہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبیوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے
چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.